ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو آیات کی ترتیب ہے سورہ احقاف والی، وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے رمضان کے بعد، چونکہ 2 دن کے بعد رمضان کا آغاز ہے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں تھا 1-2 باتیں ہم شیئر کر لیتے ہیں رمضان سے متعلق. پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کے اندر مختلف کیفیات اور جذبات رکھے ہیں. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. یہ جذبے بھی اس نے رکھے ہیں، یہ خواہشات بھی اس نے رکھی ہیں. یہ برائی کی طرف آمادہ ہونا، اگر انسان کے دل میں وہ خواہش ہی پیدا نہ ہو تو فرشتے موجود تھے، پھر تو انسان کی آزمائش ہی نہیں ہے، امتحان ہے ہی. تو اللہ نے وہ خواہشات رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں. اب جس خالق نے وہ جذبات رکھے ہیں، اس خالق کو پتہ ہے کہ انسان کو کچھ عرصے کے بعد اس جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے یا جذبات کو دبانے کے لیے کسی خاص پروسیس کی ضرورت ہے. جو مشین بنانے والا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جو ادارے ہیں ان میں 1-1.5 سال کے بعد وہ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ساری مشینری بند کرتے ہیں. اس مشینری کے سارے پرزے ایک دفعہ کھول کے دوبارہ سے صفائی کر کے پورا کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اس میں جنریٹر کیسا لگا ہے، اس میں بوائلر کیسا لگا ہے، فلاں چیز کیسی لگی ہے. وہ کچھ عرصے کے بعد اس کو اوور آل کرتے ہیں، کچھ بھی آپ نام دے لیں. اب اللہ جل شانہ جو انسانوں کا خالق، ساری کائنات کا خالق ہے، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا جذبات، کیفیات، کیا چیزیں رکھی ہیں، اللہ سے زیادہ کون جان سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے، جب سے انسان کا آغاز ہوا ہے، چونکہ اس آیت کے اندر بھی اس کا اشارہ ہے، صرف اس امت پہ نہیں، شروع سے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے ان خواہشات کو دبانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کے لیے، ان چیزوں کو واش کرنے کے لیے، کچھ بھی آپ نام دیکھ لیں. ایک چیز اللہ نے رکھی ہے عبادت کے نام سے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. چونکہ اس قرآن میں یہ جو آج آپ نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام. اتنا نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم. تم سے جو پہلے قومیں گزری ہیں نا، ان پر بھی یہ روزہ کسی نہ کسی رنگ میں موجود تھا. اور بعض مفسرین نے وہ 2 یا 3 تبدیلیاں بھی لکھی ہیں. مسند احمد کے اندر ایک روایت آتی ہے اس کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے بھی، روزے کے حوالے سے بھی. کہ روزے کے حوالے سے 2-3 تبدیلیاں جو پہلی امتوں میں تھیں یا شروع کے اندر ابتدائے اسلام میں بھی وہ موجود تھیں، بعد میں ان میں تبدیلی ہوئی، اور قرآن کی یہی آیات اس میں سامنے آتی. ایک تو یہ تھی کہ شروع میں، ابتدا میں رمضان کے پورے 1 مہینے کے روزے فرض نہیں تھے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مہینے کے 3 روزے، وہ ایام 20 اور عاشورہ کا روزہ 10 محرم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور بعض مفسرین کے نزدیک ابتدا میں یہ فرض بھی تھے، ابتدا میں یہ حکم تھا. تو پہلی تبدیلی تو کیا آئی؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے پورا 1 مہینہ. یہ یہاں پر بھی ہے، اگلی آیت میں فمن شہد منکم الشہر. وہ پوری آیت میں نے تو ویسے 1-2 آیت پڑھ لی،
فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ۔ ایک تبدیلی تو یہ ہوئی کہ پہلے چند دن تھے، اس کے بعد پورا ایک مہینہ آ گیا۔ دوسری تبدیلی یہ ہے جس کا غالباً یہ اسی آیت میں ذکر ہے۔ ابتدا اسلام میں اس بات کی اجازت تھی، دوسرے لفظوں میں آپشن تھی، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر روزے کی جگہ فدیہ دینا چاہے، فدیہ اب بھی ہے لیکن اب وہ مجبوری کی حالت میں ہے، ابتدا میں اجازت تھی، فدیہ دینا چاہو فدیہ دے لو، روزہ رکھنا چاہو روزہ رکھ لو، روزے کے فضائل بہرحال تھے سارے۔ پھر یہ آیت آ گئی جو اسی میں اگلی آیت کے اندر ہے، الفاظ قرآن کے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ اب یہ ضروری ہو گیا کہ جو مہینہ پائے گا، جس کی زندگی میں صحت و عافیت سے مہینہ آیا، اب اس کے لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ تو دوسری یہ تبدیلی آ گئی، وہ آپشن ختم ہو گئی، فدیہ اب بھی موجود ہے لیکن اس شخص کے لیے جو ضرورت مند ہے، مجبور ہے، وہ اہل علم سے آپ نے ساری باتیں سنی۔ تیسری تبدیلی یہ آئی کہ شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر کسی شخص نے روزہ افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ دوبارہ سو گیا تو سو کر اٹھنے کے بعد اس کا اگلا روزہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے، اگلا روزہ شروع ہو جائے۔ یعنی اگر آپ ساری رات جاگتے ہیں، جب تک جاگتے رہیں، مثلا اگلی صبح سے پہلے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر سو گئے، سو کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اٹھ کر بیدار ہو کے دوبارہ کھا لوں، روزہ شروع۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا، حدیث میں آتا ہے، ایک انصار صحابی تھے، شروع اسلام کی بات کر رہا ہوں، حکم یہی تھا۔ اب انہوں نے روزہ رکھا، اب اس وقت غربت کی بھی کیفیت تھی، سحری میں بھی کیا کھایا ہوگا، تھوڑا بہت کھا کے آئے پہنچے۔ اب وہ جب افطار کا وقت آیا تو پانی وغیرہ سے افطار کر لیا تھوڑا سا، کیونکہ مدینے کا واقعہ ہے، مدنی زندگی میں وہاں زمزم تو وہاں اس وقت عام درخت تو نہیں تھی زمزم، لیکن کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ اہلیہ سے کہا کھانے پینے کو، انہوں نے کہا گھر میں بھی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں ہمسائے کے گھر جاتی ہوں، کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان لے آتی ہوں پتہ کر کے، یا کہیں سے پھر بنا کے دوں۔ وہ لینے گئی، یہ تھکے ہارے تھے سارا دن کا، سحری میں بھی واللہ عالم کچھ کھایا نہیں، افطار کر چکے تھے پانی پی کے، تھوڑی سی وہ سستی ہوئی، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ وہ کھانا وانا بنا کے لائیں بیچاری محبت سے کہ بھوکے ہیں سارے دن کے، 2 دن کے بھوکے ہیں، آگے دیکھا سو گئے۔ اب مسئلہ معلوم تھا دونوں کا کہ روزہ تو شروع، اب انہیں اٹھایا، اب وہ بھی پریشان کہ یہ تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھائی حکم تو یہی، روزہ شروع ہو گیا۔ اب اس واقعے میں لکھا ہے کہ اگلا دن آ گیا، دوپہر کا وقت ہو گیا، اب ان کی حالت غیر، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کہ کیا کیفیات سے گزر رہے۔ روزہ شروع، اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ آیت آ گئی، اس میں اگلے پیج پر ہے وہ آیت، چونکہ میں نے پورا رکوع تو نہیں پڑھا، صرف یہ ہے، اس میں آیت آ گئی کہ کلوا واشربوا، اگلے پیج کے آخر میں ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم کھا پی سکتے ہو جب تک کہ وہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق کے وقت تک کھا سکتے ہو، اجازت ہے، پھر اتموا الصیام الی اللیل، رات تک اس روزے کو پورا کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا تیسرا حکم آ گیا۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی امتوں میں روزے تھے کسی نہ کسی رنگ میں، وہ جو بھی تھی نوعیت، اس امت میں آپ کہہ سکتے ہیں آسانیاں ہوتے ہوتے یہ 3 تبدیلیاں تو واضح موجود ہیں کتابوں میں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ جل شانہ جو خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کے اندر خواہشات کی وجہ سے اس کے نفس کے اوپر غبار کی کیفیت آ جائے گی، اور خاص طور پر جو تقوی کی کیفیت ہے اس میں بڑی کمی آئے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے کہ روزے رکھو۔ اچھا روزے کیوں رکھو؟ یہ جو آیت آپ نے پڑھی یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلی بات تو یہ اس میں ہے کہ کتبہ آپشن نہیں ہے، لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، تو روزہ فرض ہے۔ پھر دوسری بات یہ آئی کہ صرف تم پر نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلی قومیں تھی ان پر بھی تھے۔ اچھا کیوں فرض کیے گئے؟ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی؟
کہ جی اللہ تعالیٰ کو کوئی سال کے بعد کو خزانہ کم ہونے لگے، خدا نہ خواستہ کھانے پینے کی قلت ہو، نہ اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے لیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. تمہارے اندر وہ جو کمی آئی تھی پورے سال کے اندر، اس کمی کو دور کرنے کے لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منقول ہے، کتابوں میں لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا نہ ہوتا، اگر اسے بخشنا نہ ہوتا تو اسے رمضان عطا نہ فرماتا. یہ رمضان عطا فرمانا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنا ہی چاہتا ہے، بخشش کے بہانے. اتنی مغفرت والا مہینہ. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر صحابی نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائے، اور بعض کتابوں میں 3 دفعہ ارشاد فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے. 3 دفعہ فرمایا. صحابہ چونک گئے. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی خاص بات بیان ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے پوچھا کیا کسی لشکر کا سامنا ہونے لگا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی پہلی رات میں ہی اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی، یعنی جو بھی قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کون کر رہا ہے؟ تم اس کا استقبال کر رہے ہو، وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے. اور آپ کے سامنے وہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی رجب سے ہی وہ دعا میں سکھائی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہے کہ رمضان کی طرف، وہ رمضان کی سوچ تھی کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی سوچ. تو یہ رمضان کا مہینہ جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے نصیب فرمائے 2 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک تو وہ طویل حدیث ہے، وہ آپ نے اہل علم سے سنی ہے، آپ خود بھی پڑھ لیجئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری یعنی آمد سے 1 دن پہلے شعبان کے آخر میں وہ طویل حدیث ارشاد فرمائی تھی، جس میں وہ ساری باتیں نقل کی گئی ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ ہے جس میں فرض کو 70 گنا بڑھا کے ثواب دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 1 رات اللہ نے عطا کی ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ ساری اس میں تفصیل بیان ہوئی ہے. میں صرف 1-2 بات عرض کر دیتا ہوں. آج کل ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا استقبال رمضان کے نام سے ایک بڑے تواتر کے ساتھ مجالس ہو رہی. استقبال رمضان، استقبال رمضان، استقبال رمضان، بڑے بڑے بینر بھی لگے ہوتے، رمضان کا استقبال، رمضان کا استقبال. اور ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں اس میں اللہ نہ کرے وہ غلط چیز نہیں ہوتی، بیانات ہو رہے ہیں، توجہ دلائی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، قرآن کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے. لیکن علماء نے جو بات نقل کی ہے اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی دردمندی سے لکھا ہے کہ یہ جو استقبال رمضان کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں درست ہے، لیکن آپ نے وہ ایک محفل کر کے کیا رمضان کا استقبال ہو گیا؟ وہ ایک محفل کر کے ایک مجلس سے وہ رمضان کا استقبال تو نہیں ہوا. اصل تو ہر شخص نے اپنا جائزہ لینا ہے. وہ میں 1-2 بات عرض کر دیتا ہوں. وہ ہے رمضان کا استقبال اصل، اور جس میں حدیث میں بھی آپ سے جس حوالے سے مختلف حدیث میں ہے، وہ 1-2 بات بس ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے ہم یہ عہد کریں، یہ عہد کر لیں، ہر شخص کرے، من آنم کے من دانم. شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھا ہے جو میں ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. ہر شخص اپنے حوالے سے سوچیں. آج سے عہد کر لیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ اب آ رہا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ گزشتہ جیسے ہمارے رمضان گزرے ہیں ان سے اس رمضان کو نیکی کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بہت بہتر بنانے کی کوشش تو کرنی. ایک تو یہ عہد کر لیں انشاءاللہ ہم نے گزشتہ رمضان سے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی انشاءاللہ. دوسری بات جو قرآن نے اس میں ذکر کیا ہے نا کہ رمضان میں روزے فرض ہونے کا بنیادی مقصد کیا ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تقوی. تقوی کا ترجمہ ہم اردو میں عام طور پر کرتے ہیں متقی. متقی کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں پرہیزگار. پرہیزگار. اب پرہیز کے اندر آپ دیکھیں کرنے والا کام بظاہر نہیں ہے، نہ کرنے والا کام. پرہیز کہتے ہیں بچنے کو. تو اس رمضان میں آج سے عہد کریں کہ کم از کم عادت بنائیں، اللہ ساری عمر کی توفیق دے گا. کم از کم کوشش کریں کہ اس رمضان میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام بھی نہ ہو. کوشش کریں. ہم سے نافرمانی سے ہم نے حتی الامکان بچنا ہے. اسی طرح اس بات کا عہد کریں، اپنے آپ کے جو بھی معمولات ہیں ان کا ایک جائزہ لیں. ہر شخص کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، اس کا آپ نے ایک ظاہری بات ہے ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے. اس میں غور کریں کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو میں کم کر سکتا ہوں. کم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس کم کر کے چھوڑ دیں، اس کم کر کے اس کی جگہ نیکی کو رکھ سکتا ہوں. جائزہ لیں، اس کو ایڈ کریں. کون سے ایسے کام ہیں جن کو میں کم از کم 1 مہینے کے لیے موقوف کر سکتا ہوں. بھئی 1 مہینہ اس کو پینڈنگ کر دیں، مہینے بعد شروع کر دیں، اس کام کو ختم کر کے اس کی جگہ مختلف چیزیں نیکی کے اس کے اندر ایڈ کرتے چلے. اور پھر وہی حدیث جو بھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں ایک جملہ یہ بھی آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا نفلی کام کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر دیتا ہے. تو نفلی کام ہے اس میں نفلی نماز نہیں ہے. ہم صرف نفلی نماز ہی سمجھتے ہیں. جتنے بھی نفلی کام ہیں، دوسروں کی مدد کرنا ہے، غریب کی مدد کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنا ہے، حتیٰ کہ حدیث کے مطابق تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو ان تمام کاموں میں اہتمام کے ساتھ عام دنوں سے ذرا زیادہ کریں. اور اسی حدیث کے اندر 4 چیزوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوشش کرو کہ ان 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرو. اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ جو اللہ نے معمول اللہ کی توفیق سے بنا ہوا ہے وہ اپنی جگہ، اس مہینے میں کوشش کریں اس میں اضافہ کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کریں. اسی طرح 2 چیزیں آپ سے ارشاد فرمائی کہ ایک جنت کو کثرت سے اللہ سے مانگیں. اللہم انی اسألک الجنہ، اردو میں کہتے ہیں اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یہ الفاظ کہہ لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں. یہ 4 چیزیں کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ کریں. اگر تو ہم یہ عہد کرتے ہیں اور ہر روز اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس دن میں اگر کوئی نافرمانی ہوئی ہے اللہ کے حضور فوری طور پر توبہ کریں اور اہتمام کریں، پھر تو کہا جائے گا وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. پھر تو رمضان کے مہینے کے اندر واقعی ہمارے لیے یہ قابل سعادت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو میں نے غالباً شب برات کے حوالے سے بھی عرض کی تھی کہ کچھ اعمال بد ایسے ہیں کہ ان مقدس مہینوں میں بھی راتوں میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک اس میں ہے کینہ رکھنے والا، اللہ بچائے. دوسرے سے بغض، کینہ، دل میں بڑائی، تکبر، یہ رکھنے والا اگر شخص ہے، اس سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں. کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یہ مہینہ جب رخصت ہو تو رمضان کا مہینہ بھی اس میں ہے. قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا. من قام رمضان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، سارے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف فرما دے گا اور یہ قرآن بھی قیامت میں سفارش کرے گا. اور رمضان کو چونکہ قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، بس ایک بات کہہ کے اب ہم اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگ معمول اگر بنا لیں، مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. کوشش کیجئے گا کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے نظر سے پورا قرآن پاک کا ترجمہ گزر جائے. کوئی مشکل نہیں، کوئی ترجمے والا قرآن آپ لے لیں. اور سب سے بہتر آج کل جس پہ تقریباً سارے متفق بھی ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے متفق، ہم لوگوں نے ایک چھوٹے چھوٹے وہ بنا لیے ہیں، فلاں کا ترجمہ فلاں، کسی کا ترجمہ نہیں ہے. اپنا اپنا ظاہری بات ہے قرآن کا مفہوم تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، کسی دوسری زبان میں اپنا اپنا انداز ہے. ایک قرآن آسان تحریک کے نام سے ایک ترجمہ ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے بہت عرصہ پہلے وہ صاحب نے ایک تحریک شروع کی تھی، بڑا اچھا ہے وہ، قرآن آسان تحریک کے نام سے، شبیر احمد صاحب، اب تو انتقال ہو گیا ان کا.
اور اس میں انہوں نے رنگوں کی مدد سے ترجمے کیے ہوئے ہیں، 3-4 رنگوں میں، شاید آپ کے یہاں بھی یہاں رکھے ہوں گے قرآن پاک اس طرح کے رنگوں کی مدد سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہی لیں، کوئی ترجمے والا قرآن آپ لے لیں، کوشش کریں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس رمضان میں ایک دفعہ آپ کی نظر سے وہ پورے پیغامات گزر جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہدایات کے احکام ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف موقعوں پر ایک دفعہ آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور 100% یقینی بات ہے، ایک دفعہ آپ کی نظر سے قرآن کا ترجمہ گزر گیا نا، آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ دین ہے کیا، ہم نے کیا ایک خول بنا رکھے ہیں دین کے، کیا ہم نے فرضی چیزیں رکھی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو واقعتاً رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ ابھی سلسلہ 2 دن میں چونکہ رمضان ہے، رمضان گزر جائے خیریت سے، اس کے بعد ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ انتہائی مبارک ساعات یہ رمضان ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمیں خیریت کے ساتھ یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اس قدر والے مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر قسم کی نافرمانیوں سے اس مہینے میں اور پوری عمر میں ہمیں محفوظ فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ رضا والے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہر عمل میں، ہر کام میں، خصوصاً رمضان کے اعمال عبادات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو یا اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔